جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں آج پاکستانی جمہوریت کے حوالے سے ایک ایونٹ ہوا، عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس وقت جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ ڈسکشن ہوئی۔ اس ڈسکشن کا جو ٹاپک تھا ڈیموکریسی ان کرائسس، پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان ساری چیزوں کا ذکر ہوا۔ وہاں پہ فافن کے سرور باری صاحب بھی تھے، انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ کیسے مختلف حلقوں کا جب ان لوگوں نے آڈٹ کیا تو کس قسم کی چیزیں وہاں پہ نکلی۔ انہوں نے بتایا کہ 265 حلقوں کے جو فارم 47 کا انہوں نے آڈٹ کیا، جس میں سے 208 کے جو فارم 47 ہیں ان میں ہم نے سنگین غلطیاں نوٹ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 74% فارم 47 جو ہیں ان کے اوپر ریٹرننگ آفیسرز نے اپنے نام نہیں لکھے، نہ ہی یہ بتایا کہ جناب یہ ریزلٹ کہاں پہ کمپائل کیے گئے۔ تو بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی، بڑا یہ سکسیسفل ایونٹ تھا۔ اس طرح کے ایونٹس جو وہاں پہ ہوتے ہیں نارملی اس میں 1 یا 2 اراکین پارلیمنٹ شرکت کرتے ہیں۔ میں نے مختلف ایونٹس کے اندر اس طرح کے جو ایونٹس ہیں مختلف ممالک کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ اٹینڈ کیے ہوئے، میں گیا ہوں، اس طرح کی ڈسکشنز کے اوپر میں نے رپورٹ کیا ہوا ہے۔ تو عموماً جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آدھا کوئی ہاؤس آف لارڈز کا ممبر ہوتا ہے، ایک آدھا کوئی ہاؤس آف کامن کا ممبر ہوتا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 20 ایم پی ایس، جس میں اکراس پارٹیز ایم پیز یعنی ممبر پارلیمنٹ اور لارڈز جو ہیں اکراس پارٹی، یعنی لیبر سے بھی ان کا تعلق تھا، دیگر جماعتوں سے بھی تھا، وہ سارے وہاں پہ آئے، اس ڈسکشن میں انہوں نے حصہ لیا۔ بڑا سکسیسفل یہ ایونٹ تھا اور اب وہ خط لکھنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں جی، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جس طریقے سے ان کے اوپر مقدمات چلائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ ایک خط لکھنے جا رہے ہیں، اور جو امریکن کانگریس ہے اس کے ممبران کے ساتھ بھی اس سلسلے میں رابطہ کیا جائے گا اور مل کے یہ اس کے اوپر کام کریں گے مبینہ طور پہ جو بھی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے لیے چیلنجز ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور یہ بڑا سکسیسفل ایونٹ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اچھا، وہاں پہ جو مختلف چیزیں ڈسکس ہوئی یہ بھی ذکر ہوا، وہاں پہ لارڈ ہینان نے یہ بھی کہا کہ جناب پاکستان میں اس طرح کی ٹویٹس کی گئیں کہ یہ یہودی لابی یہ کروا رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب جو کچھ بھی آپ پاکستان میں کرتے ہیں، آلدو کہ کچھ لیڈران وغیرہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اردو میں ٹویٹس کرتے ہیں اور اس میں یہودی لابی کا ذکر اور یہ ساری چیزیں پوری دنیا دیکھتی ہے۔ تو اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جناب اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ جی یہودی لابی یہ کروا رہی ہے، اور اس طرح کے الفاظ اور یہودی لابی اور اینٹی سیمیٹک جو طریقہ کار ہے یا رویہ ہے اس کو مغرب میں کوئی اتنی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی نوٹ ہو رہی ہیں، کون کون سے لوگ اس حوالے سے اس طرح کی ٹویٹس کرتے رہے یہ بھی ہمیں پتا ہے، آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پر اینی وے اس کا بھی وہاں پہ ذکر ہوا، اور بڑی امپورٹنٹ یہ جو میٹنگ تھی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا اور ایک خط بھی لکھا جائے گا عمران خان صاحب کی گرفتاری اور ان کے جو جیل میں جو ان کو رکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ جو سینئر صحافی ہیں فرید قریشی صاحب، ARY سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی لندن سے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ موجود تھے، ان سے میری بات بھی ہوئی۔ کچھ دیگر لوگ جو وہاں پہ موجود تھے ان سے بھی میری بات ہوئی۔ فرید قریشی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی ان کرائسس اے سکسیسفل ڈسکشن ریگارڈنگ ڈیموکریسی ان پاکستان، جو پارلیمنٹری یہ ڈسکشن ہوئی ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈسکشن کے اندر انتخابات کے اندر جو مبینہ دھاندلی ہے اور عمران خان صاحب کو جیسے جیل میں رکھا گیا ہے اس کے حوالے سے یہ ڈسکشن ہوئی۔ تو یہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑا ایونٹ ہوگا تو اسی طرح یہ ایک بڑا ایونٹ ہوا، اور میرے لیے سرپرائزنگ ہے، مجھے فرید قریشی صاحب نے بتایا کہ تقریباً 20 سے زیادہ یا 20 کے لگ بھگ وہاں پہ اراکین پارلیمنٹ موجود تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ اراکین پارلیمنٹ کا موجود ہونا یقیناً جو ہے ایک یہ غیر معمولی پیش رفت ہے۔ ویسے تو ادھر بڑی تعداد میں اراکین پارلیمنٹ ہے، لیکن اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں 1-2 جس طرح میں نے آپ کو بتایا، میں نے تو خود کور کیے ہوئے، اتنی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ 20 کے قریب اراکین پارلیمنٹ کی شرکت جو ہے یقیناً سگنیفیکنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہاں پہ زلفی بخاری صاحب موجود تھے، مہربانو قریشی صاحبہ نے بھی وہاں پہ خطاب کیا، انہوں نے بھی بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا بلے کا نشان لینے والا پاکستان تحریک انصاف سے، اس کا بھی ذکر ہوا، اس کا کتنا نقصان ہوا جماعت کو اور کتنا جس طرح ایک طرح سے الیکشن متاثر ہوا اس سے، اس کا بھی ذکر وہاں پہ آیا، اور دیگر بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر وہاں پہ کیا گیا۔ اچھا جی، 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے پولی گرافک سمیت 3 ٹیسٹ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں جی وہ ٹیسٹ لیں گے، بتائیں وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے، تو عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھی اس قسم کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں دوں گا۔ ماضی میں کتنے سابق وزراء اعظم کے
اس طرح کے ٹیسٹ ہوئے, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. یہ ایک طرح سے پریشر ڈالنے کی, ایک طرح سے جسے آپ کہتے ہیں کہ اگلے کو تذلیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جناب ہم یہ ٹیسٹ لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لیکن عمران خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ اور ان کے اتحادیوں نے علامتی بھوک ہڑتال کی آج پارلیمنٹ کے باہر. وہاں پہ راجہ جو علامہ ناصر عباس صاحب ہیں وہ بھی تھے, اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا صاحب بھی تھے, اسد قیصر صاحب تھے, دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جمعے سے ہم باقاعدہ اپنی جو ہے وہ ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور ملک بھر میں ہم احتجاج وغیرہ بھی کریں گے. اچھا جی, رؤوف حسن صاحب کو 2 دن کے لیے FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے ریمانڈ کے اوپر. آپ کو پتا ہے گزشتہ روز ان کی گرفتاری ہوئی تھی. اس موقع کے اوپر اراکین پارلیمنٹ نے جو رؤوف حسن صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے, دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پہ جو چھاپہ مارا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی کافی تنقید کی. مریم نواز صاحبہ کا جو بیان تھا یا مختلف بیانات ہیں عدلیہ کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی تنقید کی گئی. آج کی جو لیٹسٹ خبر ہے کہ وفاقی حکومت نے پیکا آرڈیننس کے تحت ٹرائل کورٹس بنانے کی منظوری دے دی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو مبینہ طور پہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ان کے ٹرائل اب ان کورٹس میں ہوں گے, اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. دیکھتے ہیں کتنی جلدی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سیٹ اپ ہوتا ہے اور ٹرائل کورٹس کے اندر مقدمات جاتے ہیں. اچھا, آخر میں ایک خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. یہ سامنے آپ خبر دیکھیں, گجرانوالہ میں بجلی کے بل پر جھگڑا, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. یہ اس وقت حالات ہیں ملک کے. یہ گجرانوالہ کے 2 بھائی تھے, محنت مزدوری کرتے تھے اور بل آیا 10,000. چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی تم بھی اس میں حصہ ڈالو. اس کے اوپر لڑائی ہوئی اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. اب یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے, ہمارا ملک کس نہج پہ پہنچ کے. آج اگر یہ بھائی کو چھریاں مار رہا ہے, خودکشی کی خبریں آ رہی ہیں, یہ ہماری معیشت کی حالت. اور حکومت کی ترجیحات دیکھیں جناب, نئے کورٹس بنا دیے ہیں, تحریک انصاف کے خلاف وہ ہو جائے گا. آج بھی پریس کانفرنسز ہوئی, عطا تارڑ صاحب بھی نے کی, ایک اور معزز کوئی دوست ہے نون لیگ کا, اس نے بھی پریس کانفرنس کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی یہ ملک دشمن ہیں, یہ ہیں, یہ وہ ہیں, اور جناب ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, ان کے اوپر ایسا ہونا چاہیے. یہ ساری وہ ڈسکشن ہے جو ملک میں چل رہی ہے. لیکن حالات کیا ہیں ملک کے اندر؟ حالات یہ ہیں, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ستمبر اکتوبر تک عمران خان پیچھے رہ جائیں گے. یہ بجلی اور یہ جو مہنگائی کے مسائل ہیں, یہ جو بل ہیں, یہ آگے نکل جائیں گے اور عوام پھر اس کے اوپر احتجاج بھی کرے گی. اگر آج بھائی سے بھائی دست و گہرباں ہیں تو کل کیا وہ حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے؟ تو اس کے اوپر حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بار بار کہا جاتا ہے کہ جی حکومت کا بیانیہ نہیں بن رہا. حکومت کا بیانیہ کس طرح بنے؟ حکومت کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ان کی ناقص کارکردگی ہے. مسلسل الزامات لگانے سے, لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرنے سے بیانیہ نہیں بنتا. اور جس قسم کی اس میں شیلو باتیں ہوتی ہیں پریس کانفرنسز میں, جس قسم کے الزامات ہوتے ہیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ملک میں سیاسی پارا نیچے کرنے کی ضرورت ہے اور لیول آف ڈسکشن اوپر لے جانے کی ضرورت ہے. اس طرح ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. پر یہ جو خبر ہے یہ ٹوٹل آپ کو اس وقت ماحول کو سمرائز کرتی ہے کہ ملک کے اندر عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے, عوام کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی ترجیحات کیا ہیں حکمرانوں کی. جناب اس کے اوپر وہ مقدمہ کر دو, اس کے اوپر وہ مقدمہ کر دو, اس کا پولیگرافک ٹیسٹ لے لو, یہ کر دو, وہ کر دو. لیکن حکومت جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ عوام جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس رہی ہے. اور جب تک اس مسئلے کو آپ ٹیکل نہیں کریں گے آپ کا کوئی بیانیہ نہیں بن پائے گا. آپ نے کہا تھا 6 مہینے میں ہم یہ ختم کر دیں گے. اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں وہ میں نے جذبات میں بات کر دی تھی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے IMF کی ترلے منتیں کی. یہ شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے IMF کی ترلے منتیں کی. لیکن اب خود آ کے حکومت میں کہتے ہیں کہ جناب IMF نے ہماری ناک کی لکیریں نکلوا دی. تو وہ بیانیہ ایسے تو نہیں بنے گا کہ آپ صرف الزامات لگاتے رہیں گے ان کے اوپر اور خدا نہ خواستہ یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کوئی ملک دشمن ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا, ایسے تو بیانیہ نہیں بنے گا. پر اینی وے انتہائی یہ افسوسناک خبر ہے اور اس خبر کا جو تعلق ہے وہ براہ راست حکومت کی کارکردگی سے ہے. اور حکومت جو ہے اس طرف توجہ دینے کے بجائے کیا کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.